बीआरएस एमएलए पल्ला राजेश्वर रेड्डी और साबिक वजीर ई दयाकर राव ने जेल में महरूस आरजीटीवी के सहाफ़ी से मुलाकात की। आरजीटीवी के रिपोर्टर राजकुमार को कांग्रेस हुकूमत से सवाल करने वाले वीडियोस बनाने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया है। बीआरएस के एमएलए पल्ला राजेश्वर रेड्डी और साबिक वजीर ई दयाकर राव ने जंगांव सब जेल में महरूस सहाफ़ी राजकुमार से मुलाकात की और उनसे तफसीलात हासिल करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत एक शख्स को लेटर ऑफ क्रेडिट फराहम किया। हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा के रहने वाले मोहम्मद मोहसिन को बेहतर इलाज के लिए कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के स्कीम के तहत 1 लाख रुपये का लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया। संक्रांति त्यौहार के लिए लोगों के अपने आबाई मकामात को रवाना होने की वजह से महबूबनगर जिले में कौमी शाहराह 44 पर भारी ट्रैफिक जैम देखा जा रहा है। संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए हैदराबाद में मुकीम अफराद आबाई मकामात को रवाना हो रहे हैं। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के अलावा कौमी शाहराहों पर हजारों गाड़ियां नजर आ रही हैं। भीड़ में मजीद इजाफे की तवक्को भी की जा रही है। ट्रैफिक के निज़ाम को बहाल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के अमले को तैनात किया गया है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने छावनी डिवीजन का दौरा करते हुए सीवरेज के मसले को हल करने की हिदायत जारी की। सीवरेज के मसले की यकसोई के लिए मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला को बाक़ जहां आरा के एक रिहायशी का फ़ोन कॉल मौसूल हुआ था, जिसके बाद एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने बाक़ जहां आरा पहुंचकर सूरत हाल का मुआयना किया और ओहदेदारों को फौरी कार्रवाई करने और इस मसले को हल करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर उनके हमरा छावनी डिवीजन के कॉरपोरेटर सलाम शाहिद के अलावा महकमा आब रसानी के ओहदेदार, मुकामी मकीन, पार्टी के सीनियर कायदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। संक्रांति त्यौहार के मौके पर पंतगी टोल प्लाजा पर लोगों का जबरदस्त हुजूम देखा जा रहा है। कई किलोमीटर तक गाड़ियां रुकी हुई हैं। संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए हैदराबाद के लोग अपने अपने आबाई मकामात का रुख कर रहे हैं। हैदराबाद विजयवाड़ा शाहराह पर वाक़े पंतगी टोल प्लाजा पर गाड़ियों की आमदोरफ्त में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कई किलोमीटर तक गाड़ियां रुकी हुई हैं। फास्टैग स्कैनिंग में ताख़ीर होने की वजह से गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। बताया गया है कि 12 टोल बूथ के जरिए गाड़ियां आंध्र प्रदेश की तरफ भेजी जा रही हैं। ओहदेदारों ने बताया कि पंतगी टोल प्लाजा पर फी घंटा 900 गाड़ियां आंध्र प्रदेश की सिमत जा रही हैं। गाड़ियों को मुनज़्ज़म अंदाज में रवाना करने के लिए पुलिस की जानिब से इंतजामात किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि रवा माह के आखिर तक नए उस्मानिया अस्पताल की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने नए उस्मानिया अस्पताल की तामीर के सिलसिले में हफ्ते को एक अहम जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास चीफ मिनिस्टर की रिहाइश गाह पर हुआ, जहां उन्होंने ओहदेदारों से मंसूबे की तफसीलात पर तबादला ख्याल किया और तजवीज़ करदा मुकाम की तफसीलात का जायजा लेते हुए हिदायत जारी की कि पुलिस महकमे के ज़ेर इख्तियार उस ज़मीन को जल्द अज जल्द सेहत व तिब महकमे के हवाले किया जाए। उन्होंने दोनों महकमों के दरमियान ज़मीन की मुंतकली के अमल और दीगर ज़रूरी कार्रवाइयों को फ़ौरन मुकम्मल करने की ताकीद की है। दनियासना ओहदेदारों ने अस्पताल के तामीराती मंसूबे चीफ मिनिस्टर के सामने पेश किए। चीफ मिनिस्टर ने उन मंसूबों में चंद तब्दीलियाँ की हैं और कुछ तजावीज़ात भी पेश की हैं। उन्होंने कहा है कि अस्पताल को जदीद तरीन सहूलियात के साथ अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक बनाया जाए। रेवंत रेड्डी ने जोर दिया है कि डिज़ाइन में सड़कों, पार्किंग, मुर्दाखाना और दीगर बुनियादी सहूलियात को शामिल किया जाए और मुस्तक़बिल में मुमकिन सड़कों की तोसी या फ्लाई ओवर की तामीर में रुकावट न हो। यदाद्री भुवनागिरी जिले में कांग्रेस NSUI के रहनुमाओं ने बीआरएस पार्टी के दफ्तर पर हमला कर दिया। ज़राए ने बताया कि यदाद्री भुवनागिरी जिले में कांग्रेस NSUI लीडर्स ने पुलिस की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी के दफ्तर पर हमला किया। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही।
वाज़ेह रहे कि नामपल्ली में बीजेपी के दफ्तर पर भी हमला करने का वाक़या पेश आ चुका है। नामपल्ली बीजेपी दफ्तर पर हमले के बाद भुवनागिरी जिले में बीआरएस पार्टी के दफ्तर पर हमला किया गया। हमले में दफ्तर का फर्नीचर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। बीजेपी और बीआरएस के दफातर पर हमलों के बाद रियासत में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने लगे हैं और कांग्रेस लीडर्स पर तनकीदें की जा रही हैं। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि 26 जनवरी से तमाम गरीबों को नए राशन कार्ड्स दिए जाएंगे। राशन कार्ड्स के हुसूल के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के मुंतज़िर लोगों का इंतज़ार अब खत्म होने जा रहा है। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने हफ्ते को कहा है कि 26 जनवरी से तमाम गरीबों को नए राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कलेक्टर मुजम्मिल खान के हमरा निर्मल में 80 मकानात के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया और घरों के पट्टे मुस्तकीन के हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 26 जनवरी से 4 फलाही स्कीमात का आगाज किया जाएगा। उन स्कीमों पर अमल दरामद करते हुए लोगों से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम विलादत के मौके पर ज़रूरतमंदों में राशन किट्स तक़सीम किए गए। 13 रजब को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम विलादत के मौके पर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अलावा सरतूख वाक़े दारुशिफा में याकुतपुरा, मौला का छिला, गंगानगर, मुर्तज़ा नगर, सादत नगर, चूने की भट्टी व दीगर इलाकों के ज़रूरतमंद अफराद में राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, सैयद मुश्ताक अहमद, दबीरपुरा कॉर्पोरेटर अलमदार वाला जाही व इलाके के सुदूर व मोतमदीन के हाथों ज़रूरतमंदों को राशन किट्स दिए गए। फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी ने तेलंगाना में साल 2024 में 13,000 से ज़ायद सांपों को बचाया। हैदराबाद में बचाए गए सांपों में से आधे सांप कोबरा थे। जंगली हयात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी 2015 से सांपों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। पिछली दिहाई के दौरान 75,000 से ज़ायद सांपों को कामयाबी से बचाया और बहाल किया गया है। साल 2024 में FOS ने 13,028 सांपों को बचाया है। तेलंगाना के शहरी और देही इलाकों में एक साल के दौरान 6,186 नाजा, 3,120 पाइटस म्यूकोसा, 1,386 फोलिया पिस्केटर, 422 डेंड्रलाफिस ट्रिस्टिस और 112 पाइथन मोलोरस को बचाया गया है। हैदराबाद की STF टीम ने नलगुंडा जिले के चेरुकुपल्ली देवराकोंडा में 1,000 किलो गुड़ और 50 किलो फिटकरी जब्त कर ली। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद की STF टीम ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नलगुंडा जिले के देवराकोंडा चेरुकुपल्ली का दौरा किया और गुड़ और फिटकरी ले जाने वाली एक कार को रोका। आपको बता दें कि गुड़ और फिटकरी का इस्तेमाल गैर कानूनी शराब बनाने के लिए किया जाता है। टीम ने गाड़ी से 1,000 किलो गुड़, 50 किलो फिटकरी और 10 लीटर गैर कानूनी शराब जब्त की है, जिसकी मालियत 15 लाख रुपये बताई जा रही है। औहदेदारों के मुताबिक कार देवराकोंडा मंडल में पद्मती तांडा की तरफ जा रही थी और रमेश नामी शख्स कार चला रहा था। ये कार्रवाई CI भिक्षा रेड्डी, SI बालराजू और कांस्टेबल यादगिरी ने अंजाम दी है। एक्साइज इन्फोर्समेंट के डायरेक्टर VB कमला सेन रेड्डी और STF टीम लीडर प्रदीप राव ने इस टीम की कोशिशों की भरपूर सताइश की। सिद्दीपेट जिले में कोंडा पोचम्मा सागर झील में गिरकर 5 नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे। हफ्ते के इख्तिताम पर तफरीह के लिए जाने वाले हैदराबाद के नौजवान हादसे का शिकार हो गए। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 7 नौजवान आज सुबह कोंडा पोचम्मा सागर का मुशाहदा करने के लिए गए थे। इस दौरान वो सब डैम के पानी में गिर गए। मुकामी अफराद ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की, ताहम 5 नौजवान जिनकी शिनाख्त धनुष, लोहित, विनेश्वर,
ساحل اور جنید کے طور پر کی گئی ہے، موقع پر ہی اپنی جان گنوا بیٹھے، جبکہ دیگر 2 نوجوانوں کو مقامی افراد کی مدد سے بحفاظت بچا لیا گیا۔ اس حادثے کے بعد علاقے میں غم کا ماحول پایا جا رہا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ نامپلی کی عدالت نے اداکار الو ارجن کو ہر اتوار کو چکڑپلی پولیس کے روبرو پیش ہونے سے مستثنی قرار دے دیا اور بیرون ملک جانے کی بھی اجازت دے دی۔ ٹالی ووڈ اداکار الو ارجن کو سندھیا تھیٹر بھگدڑ معاملے میں ایک اور راحت ملی ہے۔ نامپلی کی عدالت نے انہیں ہر اتوار کو چکڑپلی پولیس اسٹیشن سے رجوع ہوتے ہوئے دستخط کرنے کی شرط سے استثناء قرار دے دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ الو ارجن نے عدالت سے رجوع ہوتے ہوئے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اس شرط سے استثناء کی درخواست کی تھی۔ عدالت نے ہفتے کو اس معاملے کی سماعت کی اور مثبت جواب دیتے ہوئے ہر اتوار کو دستخط کرنے سے استثناء دے دیا۔ عدالت کی جانب سے الو ارجن کو بیرون ملک جانے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے چار مینار ایم ایل اے میر ذوالفقار علی نے چمکورہ مسجد سے گھانسی میاں مسجد تک سی سی روڈ کی تنصیب کے جاری کاموں کا معائنہ کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر چار مینار کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے چمکورہ مسجد سے گھانسی میاں مسجد تک سی سی روڈ کی تنصیب کے جاری کاموں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ پروجیکٹ کا تخمینہ لاگت 44 لاکھ روپے ہے۔ ایم ایل اے میر ذوالفقار علی نے بتایا کہ چار مینار حلقے میں ترقیاتی سرگرمیاں جاری ہیں اور مکینوں کے لیے بنیادی ڈھانچے کی فراہمی کو یقینی بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ ایس سی اور ایس ٹی سب پلان کو نافذ کیا جائے گا۔ ناگرجنا ساگر میں قبائلیوں اور قبائلی عوامی نمائندوں کے لیے تربیتی کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا تھا۔ تربیتی کیمپ کے اختتامی سیشن میں ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، وزراء اتم کمار ریڈی، کومٹی ریڈی و دیگر نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں ڈپٹی چیف منسٹر نے آدیواسی اور قبائلیوں کی بھرپور ستائش کرتے ہوئے کہا کہ آدیواسی اور قبائلی ہیرو ہی تھے جنہوں نے آزادی کی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ قبائلیوں کے لیے لائے گئے پیسا اور فارسٹ رائٹس ایکٹ کو مکمل طور پر نافذ کیا جائے گا۔ اندرا کی حکومت میں جنگلاتی وسائل کے تمام حقوق قبائلیوں کو دیے جائیں گے۔ آئی ٹی ڈی ایس کو بحال کیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے ضروری بجٹ مختص کرتے ہوئے بے روزگاروں کو تربیت فراہم کی جائیں گی اور روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے جائیں گے۔ نظام آباد ضلع کے سرکاری اسپتال کے عملے کے فرائض میں غفلت برتنے اور مریضوں کی دیکھ بھال کے بجائے سالگرہ تقریبات میں شریک ہونے کا واقعہ سامنے آیا۔ ریاست تلنگانہ کے کئی سرکاری اسپتال کے عملے کی جانب سے فرائض میں غفلت برتنے اور مریضوں کی مناسب دیکھ بھال نہ کرنے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ تازہ ترین واقعہ نظام آباد ضلع کے سرکاری اسپتال سے سامنے آیا، جہاں ریڈیولوجی عملے اور طبی عملے نے اپنے فرائض میں غفلت برتی اور مریضوں کو چھوڑ کر اسپتال سپرنٹنڈنٹ کی سالگرہ تقریبات میں حصہ لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ اٹینڈنٹ موجود نہ ہونے سے ایک مریض کا شوہر مریض کو کندھے پر اٹھا کر 7ویں منزل پر لے گیا۔ دورے پڑنے پر اسپتال لائی گئی لکشمی نامی خاتون کے علاج میں بھی غفلت برتی گئی۔ فرائض میں کوتاہی کرنے اور سالگرہ کی تقریبات میں شرکت پر مریضوں نے عملے پر برہمی کا اظہار کیا، جبکہ مریضوں کے لواحقین نے اسپتال کے روبرو احتجاج درج کروایا۔ فوڈ سیفٹی حکام نے رنگا ریڈی کے ہمانکشی بیکرز پرائیویٹ لمیٹڈ پر چھاپہ مارتے ہوئے 14 لاکھ روپے سے زائد کے ایکسپائرڈ فوڈ پروڈکٹ ضبط کر لیے۔ ہمانکشی بیکرز پرائیویٹ لمیٹڈ پر فوڈ سیفٹی حکام نے چھاپہ مارتے ہوئے حفظان صحت کی سنگین خلاف ورزیوں کو بے نقاب کیا۔ عہدیداروں نے پایا کہ کھانے پینے کی اشیاء کو بے ترتیب طریقے سے فرش پر پھینکا گیا تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء پر کیڑے مکوڑے بھی پائے گئے۔ حکام نے بغیر لیبل والے کوکو پاؤڈر کے تھیلے اور کچھ لیکوڈز بھی ضبط کیے ہیں۔
عہدیداروں نے 14,29,600 روپے مالیتی کھانے پینے کی اشیاء ضبط کی ہیں جو کہ ایکسپائر ہو گئی تھی۔ حکام نے حفظان صحت کی خلاف ورزیوں پر ہمانکشی بیکرز پرائیویٹ لمیٹڈ کو ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ فلاح و بہبود اور ترقی حکومت کی دو آنکھوں کی مانند ہے۔ ضلع کلکٹرز کو چاہیے کہ 4 کلیدی فلاحی اسکیمات کی سرگرمی سے عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ کی صدارت میں سیکریٹریٹ میں کلکٹرز کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ میں قابل کاشت اراضی کے لیے 12,000 روپے فی ایکڑ کے حساب سے کسان بیمہ ادا کیا جا رہا ہے اور جو زمینیں زراعت کے لیے موزوں نہیں ہیں ان کی نشاندہی کر کے کسان بیمہ سے خارج کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو 12,000 روپے اس اسکیم کے تحت ادا کیے جانے چاہیے۔ دونوں اسکیمات 26 جنوری کو یوم جمہوریہ سے لاگو کی جائیں گی۔ امبرپیٹ کے مسلمانوں نے BRS کے رکن اسمبلی کالیرو وینکٹیش سے اپیل کی کہ وہ اپنے MLA فنڈ سے قبرستان کی باؤنڈری وال اور گیٹ کی تعمیر کے لیے رقم منظور کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امبرپیٹ اسمبلی حلقے کے مسلمانوں کا دیرینہ مطالبہ ہے کیونکہ کتے قبریں کھود رہے ہیں اور قبور کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ سابق ریاستی وزیر و BRS کے قائد ہریش راؤ نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنی بات اور وعدے سے انحراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلم گیم چینجر کے لیے وزیر اعلیٰ نے اپنی بات بدل دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلم انڈسٹری کی حوصلہ افزائی کی جائے لیکن بلیک میل نہ کیا جائے۔ ریونت ریڈی نے اسمبلی میں تقریر کے دوران کہا تھا کہ جب تک وہ ریاست میں برسر اقتدار ہیں پریمیئر شو کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، لیکن وزیر اعلیٰ نے فلم گیم چینجر کے لیے اپنی بات سے انحراف کر دیا۔ حیدرا کے صدر نشین رنگناتھ نے واضح کیا ہے کہ درگم چیرو FTL تنازع 4 ماہ میں حل کر لیا جائے گا۔ حیدرا کے دفتر میں درگم چیرو کے متاثرین نے ان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر رنگناتھ نے کہا کہ ہم 4 ماہ کے اندر درگم چیرو FTL کے مسئلے کا مستقل حل نکالیں گے اور اس سلسلے میں کوئی تنازع نہیں ہوگا۔ حیدرآباد سنکرانتی کی تقاریب کے ساتھ ساتھ پریڈ گراؤنڈ میں 13 تا 15 جنوری 7ویں بین الاقوامی پتنگ میلے کی تیاری کر رہا ہے، جس میں 50 بین الاقوامی پتنگ بازوں کے علاوہ ہندوستان بھر کے 60 پتنگ باز حصہ لیں گے۔ سنکرانتی کی تقاریب شہر کے مختلف مقامات پر ہوں گی، بشمول پیپلز پلازا اور AMR مال میں روایتی طور پر یہ تقاریب منعقد کی جائیں گی۔ جگتیال ضلع میں پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ جگتیال رورل منڈل کے تکلا پلی اور اننترم کے قریب اس وقت پیش آیا جب 2 بائکس کا تصادم ہو گیا۔ اس حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ جگتیال رورل منڈل کے جابیدہ پور کے اروند اور سائی برسر موقع ہلاک ہو گئے، جبکہ علاج کے دوران ومشی کی موت ہو گئی۔ قواعد کی خلاف ورزی پر 11 خانگی ٹریولز کی بسوں کے مالکین کے خلاف کیس درج کیا گیا۔ راجندر نگر آرام گھر جنکشن کے قریب خانگی ٹریولز کی بسوں کا عہدیداروں کی جانب سے معائنہ کیا گیا۔ اس موقع پر خانگی ٹریولز کی ان بسوں میں قواعد کی خلاف ورزی کا پتہ چلا، جس کے بعد 11 خانگی ٹریولز کی بسوں کے مالکین کے خلاف کیس درج کر لیا گیا اور ایک بس کو ضبط کر لیا گیا۔ حیدرآباد وجےواڑہ قومی شاہراہ 65 چوٹوپل کے قریب واقع پتنگی ٹول پلازا پر گاڑیوں کی کثیر تعداد دیکھی جا رہی ہے، کیونکہ حیدرآباد اور اس کے اطراف سے بڑی تعداد میں لوگ سنکرانتی منانے کے لیے آندھرا پردیش کے اپنے آبائی مقامات کو گاڑیوں میں جا رہے ہیں۔
ہر سال یہ آندھرائی افراد اپنوں میں اس اہم تہوار کو منانے کے لیے اے پی جاتے ہیں۔ آندھرا کے عوام کی بڑی تعداد حیدرآباد میں رہتی ہے۔ پتنگی ٹول پلازا پر کئی کلومیٹر ٹریفک جام دیکھی گئی۔ ملکاج گری کے رکن پارلیمنٹ ای راجندر نے اپنی قیام گاہ پر این جی او کے اشتراک سے بے روزگاری سے پاک ملکاج گری کے عنوان پر پوسٹر جاری کیا۔ انہوں نے روزگار سیل کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کے 25 سالہ سیاسی کیریئر کے دوران انہوں نے سب سے زیادہ درپیش مسئلہ بے روزگاری کو دیکھا ہے۔ آج کل ہر کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے لیکن ہر کسی کو روزگار کے مواقع میسر نہیں ہو رہے ہیں۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر و سابق ریاستی وزیر تارک راما راؤ کے خلاف بنجارہ ہلز پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ کل وہ محکمہ انسداد رشوت ستانی کے عہدیداروں کی جانب سے پوچھ تاچھ کے بعد ریلی کی شکل میں پارٹی آفس پہنچے تھے۔ اجازت کے بغیر ریلی نکالنے پر بنجارہ ہلز ٹریفک پولیس کی جانب سے بنجارہ ہلز پولیس سے تحریری طور پر شکایت کی گئی تھی۔ جگتیال بس اسٹینڈ پر بس کے انتظار میں سردی کے باوجود مسافرین کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑا۔ ذرائع کے مطابق ایک بس میں گنجائش سے زیادہ یعنی تقریباً 200 مسافرین سوار ہوئے، جس کی وجہ سے بس ایک طرف جھک گئی۔ اس بس کو بس اسٹینڈ پر ہی روک دیا گیا، جس کے بعد مسافرین کو دوسری بس کے لیے سردی میں کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ نواب صاحب کنٹا گڑی کا دواخانہ کے قریب رہنے والے 65 سالہ محمد یوسف کل سے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ جس کسی کو نظر آئے مہربانی فرما کر فون نمبر 8008565052 پر اطلاع دیں۔ جڑچلہ میں پیش آئے سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب جڑچلہ قومی شاہراہ پر کار سے ہونے والے امکانی حادثے سے بچنے کی کوشش میں لاری کو خانگی ٹریولز نے ٹکر دے دی۔ جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مخننہ پارٹی نے چندرائن گٹا کے ریاست نگر ڈویژن میں پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ انہوں نے عوامی مسائل سے واقفیت بھی حاصل کی۔ اس موقع پر قائد مجلس کا ریاست نگر میں عوام نے گرم جوشانہ استقبال کیا۔ سابق ریاستی وزیر جگدیش ریڈی نے بی آر ایس کے خلاف بنڈی سنجے کے تبصروں پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ بنڈی سنجے نے کہا تھا کہ ریونت ریڈی اور کے سی آر کے خاندانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنڈی سنجے کی ریونت ریڈی سے محبت روزانہ بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ اگر بنڈی سنجے واقعی بی جے پی سے تعلق رکھتے ہیں تو انہیں ریونت ریڈی کو عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف لڑنا چاہیے۔ بی جے پی قائدین کا کہنا ہے کہ ریونت ریڈی اور بنڈی سنجے کے درمیان اندرونی لین دین بھی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور۔